پاکستان کی سرزمین نے کئی ہیروز کو جنم دیا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہیں، جن کی کہانی محض زندگی نہیں، ایک نظریہ بن جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے عمران احمد خان نیازی کی، ایک ایسا شخص جس نے کرکٹ کے میدان سے سیاست کے ایوانوں تک ہر سفر میں جدوجہد کا نیا مفہوم دیا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 5 اکتوبر 1952 لاہور میں ایک پشتون خاندان میں عمران خان کی پیدائش ہوئی۔ ایچیسن کالج، رائل گرامر اسکول اور آکسفورڈ یونیورسٹی تک کا تعلیمی سفر طے کیا۔ تعلیم اور کرکٹ دونوں میں ان کی محنت نمایاں رہی۔ 1971 میں انگلینڈ کے خلاف پہلا انٹرنیشنل میچ ہوا اور پھر وہ لمحہ جب ایک نوجوان بالر پاکستان کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ رفتہ رفتہ عمران خان دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہونے لگے۔ 1982 میں کپتان بننے کے بعد عمران خان نے ٹیم کو صرف جیتنے نہیں، لڑنے کا حوصلہ دیا اور آخرکار تاریخی دن یعنی 1992 میلبرن کرکٹ گراؤنڈ، جہاں پاکستان نے فائنل میں انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ جیتا۔ عمران خان نے ٹرافی اٹھائی اور کہا کہ یہ جیت میری قوم کے لیے ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ چھوڑ دی، مگر جدوجہد نہیں۔ ان کی والدہ شوکت خانم کینسر سے انتقال کر گئیں اور اسی دکھ نے ان کے اندر ایک نئے خواب کو جنم دیا۔ ایک اسپتال ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب علاج حاصل کر سکے۔ لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے، مگر عمران خان نے کہا میں ناممکن کو ممکن بناؤں گا۔ عمران خان شوکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے ملک گئے، قوم نے ساتھ دیا اور 94 میں شوکت خانم اسپتال حقیقت بن گیا۔ یہ عمران خان کی پہلی بڑی فلاحی کامیابی تھی، ایک ایسا ادارہ جو آج بھی ہزاروں مریضوں کا سہارا ہے۔ انسانی خدمت کے بعد عمران خان نے سیاست کا راستہ چنا۔ سال 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، لیکن سیاست کا میدان کرکٹ جیسا نہیں تھا۔ ناکامیاں، تنقید اور تنہائی، لیکن عمران خان کا یقین اٹل تھا۔ وہ اکثر کہتے جو قوم برے وقت میں ڈٹ جائے وہی عظیم بنتی ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کیے۔ سال 2011 میں لاہور کا مینار پاکستان، لاکھوں لوگ، ایک نیا جوش، ایک نئی امید۔ یہ لمحہ عمران خان کے سیاسی عروج کا آغاز تھا۔ سال 2018 نے وہ حاصل کیا جس کا خواب وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ وزارت عظمیٰ، مدینے کی ریاست کا نظریہ، غربت کے خاتمے کے منصوبے اور بیرونی قرضوں سے آزادی کا پیغام، ان سب نے عوام کو ایک نئی امید دی۔ لیکن اقتدار کے راستے میں مشکلات کم نہ ہوئیں۔ مہنگائی، سیاسی اختلافات اور عالمی دباؤ، ان سب نے عمران خان کی حکومت کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ سال 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کے حامیوں کے لیے یہ انجام نہیں بلکہ ایک نئی جدوجہد کا آغاز تھا۔ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد عمران خان نے اپنی مہم کو حقیقی آزادی کا نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو خود مختاری کی ضرورت ہے، ایک ایسی حکومت جو صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ عمران خان کی سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ 1995 میں عمران خان نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ کا تعلق برطانیہ کے ایک انتہائی امیر اور بااثر خاندان سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام جمائمہ خان رکھا گیا۔ شادی کے بعد جمائمہ پاکستان آئی اور انہوں نے پاکستانی لباس، ثقافت اور حتیٰ کہ اردو زبان بھی سیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، سلیمان اور قاسم، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ سال 2004 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ عمران خان کی دوسری شادی سال 2015 میں ریحام خان سے ہوئی، جو ایک برطانوی نژاد پاکستانی صحافی تھیں۔ یہ شادی بھی میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہی۔ شادی خاموشی سے ہوئی، لیکن جب خبر پھیلی تو پورا پاکستان حیران رہ گیا۔ تاہم یہ شادی بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ صرف 10 ماہ بعد دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ ریحام خان نے بعد میں ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے عمران خان کی ذاتی زندگی پر کئی انکشافات کیے جن پر کافی تنازع کھڑا ہوا۔ پھر آتی ہے تیسری اور سب سے زیادہ روحانی رنگ رکھنے والی شادی، بشرا بی بی، جنہیں پیرنی صاحبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شادی 2018 میں ہوئی اور عمران خان کے مطابق بشرا بی بی کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے ہے اور شادی سے پہلے عمران خان اکثر ان سے روحانی رہنمائی لیتے رہتے تھے۔ یوں عمران خان کی زندگی میں 3 شادیاں ہوئیں۔ سال 2023 اور 24 کے دوران عمران خان نے سخت سیاسی، عدالتی اور ذاتی آزمائشوں کا سامنا کیا، مگر ان کے چاہنے والوں کی محبت کم نہ ہوئی۔ گلی گلی، شہر شہر، اب بھی ان کا نعرہ گونجتا ہے، عمران خان ہمارا لیڈر۔ عمران خان کا سفر صرف اقتدار یا سیاست کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک عزم، ایک نظریے اور ایک قوم کے خواب کی داستان ہے۔ کرکٹ کے میدان سے اسپتال کے کمرے اور پھر وزارت عظمیٰ کے دفتر تک،
عمران خان نے ہر موڑ پر قوم کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، چاہے آپ ان کے حامی ہو یا مخالف۔ ایک بات سب مانتے ہیں، عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے۔ شاید یہی ان کی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے ایک نسل کو یہ یقین دلایا کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں سچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے عمران خان کی کہانی، ایک ایسے شخص کی جو اب بھی لڑ رہا ہے آخری گیند تک۔ اگر آپ کو عمران خان کی یہ داستان پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ عمران خان کے سفر کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔